ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ حب دنیا ہر گناہ کی جڑ ہے اور روز قیامت نتیجہ چہروں سے ظاہر ہوگا۔ چہروں پہ لکھا ہوگا کہ آپ پاس ہوئے کہ فیل ہو گئے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور برونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں اس کے برعکس جان کنی کی سختیاں اور بجھے ہوئے اور مرجھائے ہوئے چہرے، آیت 24 سے 40 تک، جس میں آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کو جان کنی کی کچھ سختیاں بھی دکھیں گی۔ اگر واقعی کسی کو دنیا سے جاتا دیکھا ہو تو موت کا منظر آپ کی آنکھوں میں آ جائے گا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کتنے چہرے اس روز بد رونق اور اداس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی کا ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، آج تیرے پروردگار کی طرف جانا ہے، چل اللہ کی طرف۔ اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی، بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا آ گیا۔ افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر۔ اگر آپ آیتوں کے ترجمے کے ساتھ ساتھ عربی پہ غور کریں نا تو ایسے لگتا ہے کہ سینہ پھٹتا ہے ان آیتوں کو پڑھ کے۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تف ہے تجھ پہ، ہائے خرابی ہے تیرے لیے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا، پھر اس سے جوڑے یعنی نر مادہ بنائے؟ کیا اللہ اس امر پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے؟ بولیے بالکل قادر ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو جب جان جاتی ہے اس وقت کوئی جھاڑ پھونک والا پاس نہیں ہوتا۔ ضرورت ہے اس وقت کہ آج زندگی میں اس کی فکر کر لی جائے کہ ہمارے پیارے ہدایت کے بغیر دنیا سے نہ چلا جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں بھیجا۔ ایک نطفے کو جب اللہ نے ایک انسان میں ڈال دیا تو مٹی کے بعد دوبارہ اللہ انسان کو نہ پیدا کر دے،